جی جی اسٹوڈنٹ آپ نے سینڈ کیا ہے، میں نے کہا تھا یہاں پہ سینڈ کیا، جی ہو گیا آپ لوگوں کے سینڈ، بڑا آپ نے وہ کر کے لکھا ہوا اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ یذہبو سے ہے، آپ جو گردان لکھی ہوئی یذہبو یذہبانی یذہبون، ٹھیک ہے۔ تذہبو تذہبانی یذہبنا، اوکے۔ تذہبو تذہبینی اذہب، وہ شعور یا شعور، وہ شعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد کرو۔ جی یہ جو میں نے چیک کیا یہ یذہبو اور یا شورو اور یا فالو کی گردان تھی، ٹھیک ہے۔ یس میم، یہ میری ہے، میں نے 5 2 اور بھی ہیں میم۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ کا۔ جی آ جاتے ہیں اس کی طرف، سبق کی طرف، آج کے جو چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر اب آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو وہ دی تھی ایکسرسائز دی گئی تھی، میم آپ کا ہماری آواز آ ایکسرسائز رہی کر ہے؟ چکے ہیں آپ لوگ؟ جی ایکسرسائز کر چکے ہیں اسٹوڈنٹ آپ؟ نو میم۔ نو کی ابھی نہیں کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، آج پھر کتنے پیج تھے؟ 3 پیج، ٹھیک ہے، یعنی آج میسج کے ذریعے ہی مجھے آنسر ملیں گے۔ 3 پیج کر چکے تھے، اب اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ مجھے آپ لوگوں کی آواز پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، مجھے آج کیا پرابلم ہو گیا۔ جی میں اسکرین شیئر کرنے لگی ہوں، وہ جو آپ کی لسان العرب سے، جی اسٹوڈنٹ اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یس میم۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آج آپ نے 3 پیج پڑھے تھے اس کے جملوں میں استعمال فعل مضارع کا۔ ون 103 تک تھا جو آپ نے پڑھا، پیج نمبر 104۔ میم 104 پڑھنا ہے، وہ نیچے سے اوپر تک کر لیا ہلکی تھا سی جب آواز آئی آپ کی، تھوڑا سا آمنا۔ میم 103 کا ہاف تک آپ نے دیا تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا، 104 پڑھنا ہے اب۔ ٹھیک ہے، اب آواز آ گئی آپ لوگوں کی۔ یس میم۔ جی اسٹوڈنٹ 104 اب تھا فعل مضارع کا استعمال، ٹھیک ہے، اور پھر فعل مضارع کے صیغے جو آپ نے کہ ایک صیغہ ہو واحد مذکر غائب کا، تو اسی سے سارے صیغے جو ہے اس میں بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے، قواعد آپ کو یاد رکھنا پڑیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو سب 104 پیج پہ، اب دیکھیں یہاں پہ پک تصویریں دی ہوئی ہیں اور تصویروں کے ساتھ اس کا آنسر ہے۔ اب دیکھیں کویشچن بھی اسی صورت میں ہے، اب تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ درخت ہے اور ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کویشچن کیا ہے، اس تصویر کو دیکھ کے عربی میں کیا کویشچن کیا جا سکتا ہے؟
جی لڑکی کہاں ہے؟ بالکل. اور یہ دیکھیے کہاں کی عربی کیا ہے؟ آئینہ. 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 آئین البنتو. آئینہ کا مطلب کہاں، بنتو لڑکی، لڑکی کہاں ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک جملہ سوالیہ جملہ ہے اور مکمل جملہ ہے ایک. اب اس کا آنسر دیکھیں، اب تک لڑکی ہے کہاں؟ درخت کے نیچے. البنتو. البنتو تحت شجراتی، لڑکی درخت کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اگر جملے کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو یہ جملہ کون سا ہے؟ البنتو تحت شجراتی. جملہ اسمیہ. بالکل ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ یہ. ٹھیک ہے، البنتو مبتدا ہے اور تحت شجراتی اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آئین الولدو، لڑکا کہاں ہے؟ الولد فوق الکرسی، کہ لڑکا جو ہے وہ کرسی پہ ہے. پھر ماذا یعملو، ماذا کیا یا کٹ رہی ہے. بچے پتہ نہیں کیا یہ سگنل پرابلم ہوا ہے. جی اب آ رہی صحیح؟ یس میم ٹھیک آ رہی ہے. ماذا یعملو کیا مانا ہے؟ یعملو عمل کر رہا ہے. ہاں کا یہاں پہ کر رہا. ٹھیک ہے، عملہ کا مطلب کرنا. ماذا یعملو کیا کر رہا ہے، وہ جو لڑکا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اب دیکھیں یعملو، اب اس کو غور کریں تو یہ کون سا فعل ہے، کون سا اس میں صیغہ کون سا ہے، کس کے متعلق ہے یہ، اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ واحد مذکر غائب. جی بالکل، واحد مذکر غائب فعل مضارع. اب دیکھو فعل مضارع کی علامت یا جو ہے شروع میں لگ گئی اس کے، اور آخری حرف پہ اور آخری حرف کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ واحد والے لفظوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو آخری حرف ہوگا اس پہ پیش ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ یعملو وہ کیا کر رہا ہے؟ اب آنسر دیکھیں اس کا کیا کر رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے. یکتب بالقلم، وہ قلم کے ساتھ لکھ رہا ہے. اب دیکھیں یکتب وہ لکھ رہا ہے، یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. یا جو ہے یہاں پہ علامت مضارع ہے. یکتب وہ لکھ رہا ہے بالقلم، قلم کے ساتھ. پھر ماذا یکتب وہ کیا لکھ رہا ہے؟ یکتب رسالۃ الی والدہ، یکتب وہ لکھ رہا ہے رسالۃ خط الی والدہ اپنے والد کو. ہی جو یہاں پہ اس میں ضمیر ہے، والدی والد باپ، ہی اس میں ضمیر ہے، والدہ ہی اپنے باپ کو خط لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جملوں میں استعمال ہے کہ مختلف جملوں میں جو فعل مضارع کے صیغے کیسے استعمال ہوں گے. اسی طرح نیکسٹ دیکھیں آئینہ انتا تو کہاں ہے. آنا ہنا، ہنا کہتے ہیں یہاں، میں یہاں ہوں، انا میں. ماذا تعمل ہنا کا، ماذا کیا. اب تعمل کا معنی کیا ہوگا؟ یعمل کا معنی تو ہو گیا واحد مذکر غائب مؤنث کے لیے. غائب. جی میم مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب فعل مضارع لڑکی کے لیے. واحد مؤنث غائب. اور دیکھیں تصویر میں لڑکی ہے. نو میم یہ مذکر حاضر ہوگا. جی یہ وہ یاد رکھنا ہے. یس دونوں میم. جس کے لیے ہیں وہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے کہ یہ تعمل کا صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی ہے اور واحد مذکر حاضر کے لیے بھی ہے. اور پھر آپ نے سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ یہ لڑکے کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہاں لڑکی کے لیے. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے کہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اب یس. تصویر میں جو ہے مذکر ہے تو یہ مذکر غائب، ہم اس کو واحد مذکر حاضر میں ترجمہ کریں گے اس کا. ماذا تعمل ہنا کا، ماذا کیا، تعمل تو کر رہا ہے، ہنا کا وہاں، تو وہاں کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آنسر اس کا اسے کویشچن کیا ماذا تعمل ہنا کا، تو وہاں کیا کر رہا ہے. اب وہ جواب دے رہا ہے کیا کر رہا ہے، اشرب شیء، اشرب. اب دیکھیں اشرب یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. واحد. اور اس میں علامت مضارع کون سی ہے؟
अलिफ के ऊपर अलिफ, ज़बर। हमजा, अलिफ के ऊपर जो हमजा कहेंगे, यस मैम। ठीक है, हमजा कहेंगे इसमें। देखा, अब ये अशरबू, अलामत सारे आगे, यहाँ पे आप इसका आसानी से हम तर्जुमा कर सकते हैं, मैं अशरबू, मैं पी रहा हूँ। क्या पी रहा है? शई, चाय, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, माजा तलबसु, क्या तर्जुमा होगा? तलबसु, ये कौन सा फेल है और कौन से सीगे के लिए है? मैम ये मुअन्नस गायब के लिए भी आ सकता है, मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आ सकता है, वाहिद के। ठीक है। अब यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हुआ है? मुअन्नस के लिए क्या माना तलबसु का? मुअन्नस गायब के लिए। यहाँ पे क्योंकि सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज देखें, इसका जवाब देखें तो जवाब में पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस गायब के लिए नहीं बल्कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। अब सवाल पूछा था माजा तलबसु, अगर हम इसका वाहिद मुअन्नस के लिए तर्जुमा करते हैं ना तो होगा माजा, क्या, वो क्या पहनती है। तलबसु का मतलब पहनती है, वो क्या पहनती है। तो फिर इसका जवाब बना था यलबसु, फिर इसका जवाब बना था कि तलबसु कमीसन, वो कमीज पहनती है, तब ये मुअन्नस के लिए होना था। लेकिन अब देखिए जवाब में है अलबसु। अलबसु होता है मुतकल्लम, और मुतकल्लम का जवाब कब होता है? जब आप डायरेक्ट किसी से हाजिर से बात पूछते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो जवाब देता है मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तलबसु जो है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए इस वक्त इसका ये है, ये इसको कहते हैं सियाको सबाक को देख के आप उसका तर्जुमा करेंगे। जब मैम मगर इसके क्वेश्चन जी मैम क्वेश्चन में होना चाहिए था ना कि क्या पहनता है अंता। तो बच्चे क्वेश्चन में यही ना, माजा तलबसु, क्वेश्चन में तो यही है। माजा का मतलब क्या? तलबसु का मतलब तू पहनता है, ओके मैम। ठीक है। ता यहाँ पे देखे ना, हर ये जो फेल मुजारी की अलामत ता जो है यहाँ पे आई हुई है। तो ये तलबसु जो सीगा है ये वाहिद मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल होता है और वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी। क्लियर होगी बात? यानी इसका माना ये भी हो सकता है तलबसु वो एक मुअन्नस पहनती है या पहनेगी, और इसका ये तर्जमा भी हो सकता है, एक तर्जमा ये होगा तू एक मुज़क्कर पहनता है या पहनेगा। क्लियर? अब क्योंकि इसका जवाब देखें कि हमने कहा कि ये वाहिद मुज़क्कर में है, क्योंकि वाहिद मुज़क्कर में किस लिए, इसका नीचे आंसर भी असल में लिखा हुआ है, अलबसु कमीसन, मैं कमीज पहनता हूँ, ठीक है ना। अलबसु हमें बता रहा है कि ये वाहिद मुज़क्कर से क्वेश्चन हुआ था, क्योंकि अगर मुअन्नस से होता ना, देखिए हाजिर के लिए मैंने आपसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो, तो आपने जवाब दोगे तो किसका जवाब दोगे? जी बच्चे, अब इस वक्त आप लोग हाजिर हैं क्लास में, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आमना आप क्या कर रही हैं, तो क्या कैसे आप आंसर करेंगे? जी अना लगा के और आगे से जो कर रही हूँ। नहीं, आप उर्दू में मुझे पहले जवाब दें, फिर हम अरबी की तरफ आते हैं। मैं उर्दू में आपसे पूछ रही हूँ। मैं किताब पढ़ रही हूँ। अब आपने कहा मैं किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आमना फातिमा क्या कर रही है, अब क्या जवाब देंगी आप? वो किताब पढ़ रही है। अब वहां पे वो आ गया, यस क्योंकि मैम। फातिमा से मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा, मैंने आपके वाई से पूछा, फातिमा मौजूद नहीं है, तो मैंने आपसे पूछा फातिमा क्या कर रही है, तो आपने उसका आंसर उसी वाई में दिया कि वो मौजूद नहीं है। आप उसके बारे में आपके थ्रू आप जवाब दे रही हैं कि मैम वो ये करी, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। समझ आ गई बात की बच्चे? जब वाहिद मुअन्नस गायब के लिए ये सीगा इस्तेमाल होगा ना,
تو اس کا جواب پھر اسی سیگے میں آئے گا، پھر حاضر کے سیگے متکلم کے سیگے میں نہیں آئے گا. دیکھیں متکلم کے سیگے میں کب آیا؟ جب میں نے آپ سے پوچھنا آپ کیا کر رہی ہیں تو آپ نے کہا میم میں تو یہ میں پڑھ رہی ہوں. اب آپ کا جو ہے نا متکلم کا سیگا تب آئے گا وہ. تو یہ دیکھیں اسی طرح ماذا تلبسو جو تھا کہ تو کیا پہنتا ہے، اس کا ہے البسو، میں پہنتا ہوں قمیصن قمیص. اس سے البسو سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ واحد مذکر حاضر کے لیے تھا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر صرف آپ کو کویسچن پوچھا جائے ماذا تلبسو، ٹھیک ہے نا، اب جب اس کا آپ آنسر کریں گے تو اس کا آنسر دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ کہیں گی تلبسو قمیصن، وہ قمیص پہنتی ہے، اگر آپ واحد مؤنث میں اس کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یس میم. یس میم. اسی طرح اگلا دیکھیں آئینہ مرآتو، عورت کہاں ہے؟ مرآتو عورت ہے، امرات ان سے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے تعملو فی المطبخ، تعملو کیا معنی ہے؟ کام کر رہی ہے. کام کر اب تعملو جو سیگا ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ واحد مؤنث غائب. کے بالکل لیے. یہاں پہ واحد مؤنث غائب کے لیے، کیونکہ کویشچن کیا تھا پہلے. آپ دیکھیں یہاں پہ کویشچن کیا ہی وہ ہے غائب کے لیے، آئینہ مرآتو، عورت کہاں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈائریکٹ عورت سے نہیں پوچھا بلکہ عام پوچھا عورت کہاں ہے. اب آنسر آیا کہ وہ برچی خانے میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر پوچھے جائے ماذا تعملو، وہ کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے وہ؟ وہ پکا رہی ہے، باورچی خانے میں پکا رہی ہے. جی بالکل، وہ کھانا پکا رہی ہے. اب اسی کو میں آپ کو ایک دفعہ لکھ کے سمجھا دیتی ہوں تاکہ جو تھوڑی بہت کنفیوژن ہے وہ بھی آپ کی دور ہو جائے. ٹھیک ہے. جی اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں نا، ماذا تعملو یہ کویشچن ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب تعملو جیسا کہ آپ جانتے کہ یہ دو سیگوں سیم سیگا ہے فعل مضارع میں، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی اور واحد مذکر حاضر کے لیے. سیم سیگا کون سا ہے؟ تعملو. ٹھیک ہے. اب سیم سیگا ان دونوں کے لیے. اب ہم اس کا جب ہمارے پاس کویشچن آ جائے گا تو ہم اس کا آنسر کیسے کریں گے؟ اگر مؤنث کے لیے ہوگا، اگر آپ سمجھے کہ اس وقت یہ سیگا مؤنث کے لیے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. اب ہے ماذا تعملو، تو اس کا معنی ہوا وہ کیا کر رہی ہے، وہ ایک عورت کیا کر رہی ہے، اگر ہم اس کو واحد مؤنث میں لیں گے. اب اس کا آنسر کیا ہوگا پھر؟ یعنی ہم نے اس کو واحد مؤنث میں لیا تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک عورت کیا کر رہی ہے. تو کیا جو آنسر کریں گے آپ لوگ، کیا آنسر ہوگا؟ جی اسٹوڈنٹ پہلے اردو میں آنسر دے لیں تاکہ تھوڑا سا آسانی ہو جائے آپ کے لیے. ماذا تعملو، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کھانا پکا رہی ہے. اب وہ کھانا پکا رہی ہے. تو کیا آئے گا؟ تعملو. تعملو. ٹھیک ہے نا. آگے آگے بھول گیا. کھانے کے علاوہ کچھ سمپل سا کر لیں.
تعمل يدرس. جی کیا ہو گیا؟ چلے اس کو کر لیتے ہیں نا. تعملو وہ کھانا پکا رہی ہے، اس کو ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تعملو فی المطبخ وہ باورچی خانے میں کام کریے. تعملو فی المطبخ. فی المطبخ. ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے؟ یس میم. اب دیکھیں یہاں پہ اب مؤنث کے لیے ہے تو اس کا آنسر جب ہم نے کیا اصل چیز کی طرف آتے ہیں وہ یہ ادھر اتنی سی ہے کہ جب یہ مؤنث غائب کے لیے ہوگا یہ والا صیغہ تو اس کا جواب بھی جب ہم پھر مؤنث میں دیں گے تو یہی لفظ استعمال ہوگا. تعملو کہ وہ کر رہی ہے، آگے جو بھی کام کر رہی ہے وہ بتا دیا جائے گا. لیکن اگر یہی لفظ جو ہوگا مذکر کے لیے ماذا تعملو کہ تم کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ماذا تعملو تو کیا کر رہا ہے. اب مذکر سے پوچھا جا رہا تو اب مذکر کیا بتائے گا؟ اعملو. تعملو آئے گا. مذکر سے پوچھے تم کیا کر رہی ہو. اعملو. اعملو. اعملو یاد یہی میں چیز آپ کو ٹھیک کروانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں جب ہم مذکر کے لیے استعمال کریں گے ہم اس کو ماذا تعملو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تم ایک مذکر کیا کر رہا ہے تو پھر اس کا آنسر ہوگا اعملو میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اعملو میں کر رہا ہوں. اعملو اس کا ہوگا میں کر رہا ہوں. تو یہ غلطی نہیں آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کلیئر؟ یس میم. اسی طرح پیپر میں بھی ایسا کیا گیا کہ ایک کویشچن پوچھا گیا وہ مذکر کے لیے تھا اور جب آنسر آپ لوگوں نے کیا تو اس کو اسی طرح کی غلطی کی گئی ہے پیپر میں. کل میں ایک پیپر چیک کر رہی تھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ باقی تو سارا ٹھیک تھا لیکن اس وجہ سے اس کا سارا غلط ہو گیا. جب کویشچن ہی کسی سے کیا تو آنسر غلط دیں گے، کسی دوسرے صیغے سے دیں گے تو جواب غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کلیئر؟ یس میم. اب یاد رکھ لیں جب مذکر واحد مذکر غائب کے لیے ہوگا کوئی بھی یہ والا یہ تو اس کا جب آنسر دیا جائے گا وہ اعملو میں ہوگا. میں آنا میں متکلم میں دیا جائے گا. اور جب اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں واحد مؤنث غائب کے لیے تو پھر اس کا جواب اسی طرح دیا جائے گا جو غائب کی طرح جیسا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یس میم. اسی طرح یہ کویشچن آنسر کویشچن ہے. اور اب یہاں پہ پیج نمبر 106 پہ دیکھیں. اب فعل مضارع ہی کا کویشچن ہو تو اس کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. جی اب دیکھیں جب کوئی کویشچن کیا جاتا ہے ہمیں فعل میں تو اس کا آنسر اگر نہیں میں کریں گے تو اس کو فعل نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ماضی کی بات ہو رہی ہے تو ماضی میں اس کا نہیں میں جواب دیتے ہیں تو وہ فعل ماضی منفی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں پہ فعل ماضی کا ہے حال حاضر الاستاذ. حاضرہ فعل ماضی ہے. حاضرہ وہ حاضر ہوا.
حل حاضر الاستاذ، کیا استاد حاضر ہوا یا استاد تشریف لائے، استاد آئے. اب آپ جب اس کا جواب دینا ہے نہیں میں تو کیا آئے گا؟ ما حاضر الاستاذ، استاد نہیں آئے. اب آپ نے ایک جگہ ماں جو پڑھا تھا وہ سوالیہ تھا، ماں کا معنی تھا کیا، ایسا ہی ہے نا پچھلے میں. یس میم. ماں کا معنی آپ نے پڑھا تھا کیا، یہ ہے ماں، اس کا معنی ہے نہیں. یہ ہے اسے کہتے ہیں ماں نافیہ، یعنی نفی کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بات کے انکار کے لیے جب استعمال کیا جائے گا اسے کہتے ہیں ماں نافیہ. تو یہ اس میں ماں کا معنی ہے نہیں، جب نہیں میں جواب دینا مطلوب ہو. ٹھیک ہے، ما حاضر الاستاذ، نہیں استاد نہیں آئے. اسی طرح اب یہ ما حاضرہ، اگر پورے لفظ کو دیکھا جائے نا، ما حاضرہ کیا ہے تو ما حاضرہ فعل ماضی منفی ہے. ٹھیک ہے، ما حاضرہ کیا ہے، فعل ماضی منفی سے بولے. منفی. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں کویشچن ہے ما حضرت فاطمہ تو، کیا فاطمہ آئی. اب دیکھیں حاضرہ تھا واحد مذکر غائب کے لیے، لیکن جب مؤنث کی بات آئی تو اس کے ساتھ دیکھیں وہ تا لگ گیا، جس تا ساکن ہے فعل ماضی میں. حاضرات، حضرت وہ ایک مؤنث آئی ہے. فاطمہ تو فاطمہ آئی. اب اس کا آنسر ہے ما حضرت، وہ نہیں آئی. اب ما حضرت جو پورا لفظ ہے نا ما حضرت، یہ فعل ماضی منفی ہے. اگر ہم صرف فعل بتائیں گے، حاضرات فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح فعل ماضی منفی بنانا مقصود ہو تو فعل ماضی کے صیغے سے پہلے ما لگا دیا جائے تو وہ فعل ماضی منفی بن جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی فعل مضارع کو منفی بنانا ہو تو فعل مضارع سے پہلے اگر لا لگا دیا جائے گا تو وہ فعل ماضی منفی ہو جائے گا، فعل مضارع منفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اسی کے دیکھیں مثال کی دیکھیں حاضرہ سے یحضر، حل حاضر الاستاذ، کیا استاد تشریف لائے. اب اس کا جواب ہے لا یحضر الیوم، نہیں آج وہ نہیں آئے. لا یحضر یہ فعل مضارع منفی ہے لا لگنے سے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے نا، لا ترفعوا اصواتکم فی فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو. ٹھیک ہے، تو وہ فعل ماضی فعل مضارع منفی ہے. اب دیکھیں اسی طرح حل یا تنظر زینب الی الصورات، کیا زینب تصویر دیکھتی ہے. اب جواب آ گیا منفی میں، لا تنظروا نہیں دیکھتی، الی الصورات وہ تصویر کی طرف. لا تنظروا یہ فعل ماضی منفی ہو گیا. اگر اسی کا جواب ہم دیں ہاں میں تو کیا آئے گا جی اسٹوڈنٹ، ہاں میں جواب دینا تو کیا ہے، ہاں نام تنظروا الی الصورات، بالکل ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات کہ جب لا آئے گا تو وہ فعل مضارع منفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک سادہ سا مکالمہ ہے کہ ایک دو افراد ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک فرد پوچھ رہا ہے ماذا تعملون، کیا ہوگا اس کا معنی، کیا پوچھ رہا ہے. آپ کیا کرتے ہو. جی تم کیا کرتے ہو. ہاں تم کیا کر کرتے ہو. رہے ہو یا اب کیا اس کا آنسر کیا ہے، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں. اور بھی تو پڑھاتا ہوں کدھر ہے. درس میں لکھتا ہوں. اکتبو ہے نا، اکتبو لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں. درسا سبق میں سبق لکھتا ہوں. اس سے پوچھا تم کیا کر رہا ہے، میں سبق لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے،
अक्तुबु मैं लिख रहा हूँ, अदरसा सबक मैं दर्स सबक लिख रहा हूँ। बिमाजा तक्तुबु क्या माना हुआ बिमाजा तक्तुबु? बी का माना क्या है? किसके साथ लिख रहे हो? बी नहीं, साथ। मैंने सिर्फ बी का माना पूछा है। बी का माना क्या होता है? साथ है। बीमाजा किसके साथ? तक्तुबु तुम लिख रहे हो। अब तक्तुबु यहाँ पे भी वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए है। तक्तुबु तुम किसके साथ लिख रहे हो? अब देखे जब उसने जवाब दिया अक्तुबु, देखे जवाब अक्तुबु में आया, फिर वाहिद मुतकल्लम में आया अक्तुबु मैं लिख रहा हूँ बिल कलम कलम के साथ। फिर क्वेश्चन उसने किया पहले वाले ने, आइना तस्कुनु, क्या तुम पूछा उसने? तुम कहाँ रहते हो? हाँ, अब तस्कुनु, रहते हो। तस्कुनु फेल मज़ारे है। देखें फिर इसमें अलामत मज़ारा ता लगी हुई है, और यहाँ पे चूंकि मुकालमा है तो मुकालमा हमेशा दो हाजिर लोगों के दरमियान में होता है कि एक सवाल कर रहा है दूसरा उसका फौरन जवाब दे रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एक दूसरे को। अब उसका आंसर देखे क्या है? मैं इसका इस्लामाबाद। अस्कुनु फी अस्कुनु, इस्लामाबाद। अस्कुनु, अस्कुनु, देखो तस्कुनु, तस्कुनु था तुम क्या कहाँ रहते हो। अब अलामत मज़ारा ता को हटा दिया और सिर्फ अलामत मज़ारा हमजा लग गई, तो अस्कुनु वाहिद मुतकल्लम हो गया, ठीक है ना। इसी तरह पूछा मन यस्कुनु माँ का, क्या तर्जमा इसका? यस्कुनु, यस्कुनु कौन सा फेल है और सीगा कौन सा है? इसका कैसे तर्जमा करेंगे हम? जी स्टूडेंट, कौन सा सीगा ये? मैम वाहिद मुज़क्कर गायब का। जी बिल्कुल, वाहिद मुज़क्कर गायब का, तो क्या इसका तर्जमा हुआ? तुम्हारे साथ कौन रहता है? नहीं, सिर्फ यस्कुनु का तर्जमा बताए मुझे। तुम कहाँ तुम रहते हो? तुम क्यों आएगा जब आप वाहिद मुज़क्कर गायब बच्चे कह रहे हैं? यही तो गलतियां कर रहे हैं आप लोग बार बार। मैम वो वो रहता है है या रहेगा? हाँ, वो रहता है या रहेगा। अब तर्जमे में आ गया मान का मतलब कौन, यम कोनु वो रहता है, माँ का तेरे साथ कौन रहता है? यस्कुनु माई अहमद, मेरे साथ अहमद रहता है। आप देखें यस्कुनु था ना, तो उसका जवाब आना में नहीं दिया, अस्कुनु में नहीं दिया, बल्कि उसने पूछा कि मेरे साथ अहमद रहता है। अब यस्कुनु वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। फिर आइना तदरुसु तो क्या पढ़ता है? अब तदरुसु ये देखे वाहिद जो है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर है अदरुसु फिल जामिया, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अदरसुल जामिया, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। जामिया कहते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी को कहते हैं उर्दू में, अरबी में अल जामिया, ठीक है। आइना जामिया तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहाँ है? अल जामिया तो फिल इस्लामाबाद, मेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। मता तदरुसु तू कब से पढ़ता है? अदरुसु मसान, मैं शाम को पढ़ता हूँ। मता तदरुसु तू कब पढ़ता है? अदरुसु मसान, मैं शाम को पढ़ता हूँ, यानी इवनिंग क्लासेस है उसकी, ठीक है। माजा तदरुसु क्या होगा इसका माना? आप क्या पढ़ते हो या तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? क्या आंसर है इसका? मैं अरबी की लुगत पढ़ता हूँ। अदरसुल लुगतुल अरबिया, ठीक है। मैं अरबी ज़बान, लुगत कहते हैं अरबी को, ज़बान को भी, लुगतुल अरबिया अरबी ज़बान, मैं अरबी ज़बान पढ़ता हूँ, अरबी ज़बान सीखता हूँ, ठीक है। मन हुवल उस्ताज़ु, तुम्हारा उस्ताद कौन है? हुआ यहाँ पे इसमें ज़मीर देखें मुनफसल वाली अलग से है। अल उस्ताज़ु हुआ मोहम्मद अहमद,
अल-उस्तादु उस्ताद हुआ मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद उस्ताद है। हल तफहमुल दर्सु, क्या माना हुआ इसका? क्या तफहमु, तुम तफहमु का माना समझना, क्या तुम्हें सबक समझ आता है? सबक को समझ लेते हो? ठीक है। नाम, हाँ, आना अफहमुल दरसा, मैं सबक को समझ लेता हूँ। ठीक है, समझता हूँ, समझ में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 सीगों का इस्तेमाल था, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लम और इसी तरह वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, 3 जुमलों का इस्तेमाल उसी में देखिए पूरी एक मुकालमा आपस में बातचीत मुकम्मल हो गई है। और जो चीज़ आपको सिखाने वाली थी ये है कि जब वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा होगा तो उसका आंसर करने के लिए वाहिद मुतकल्लम का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और जब गायब के लिए होगा तो फिर गायब का ही उसका आंसर करेंगे आप। ठीक है। इसी तरह आपकी ये है एक्सरसाइज, ये अब आपने करनी है सारी। ठीक है, ये कंप्लीट करना है आपने इस काम को, और बल्कि इसको लिखना है आपने, यानी आपने पेपर पे ये सॉल्व करना है, पेज नंबर 109। और दूसरा वो खाली जगह जो है ये आपने, और फिर इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा भी जाएगा, जिस बात की नहीं आपको समझ आएगी वो आपको बता भी दी जाएगी। ठीक है। अभी Yes, आपकी ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्लास है आपकी? नो मैम, सुबह No, से ma'am. हमारी इकट्ठी हो गई हैं सारी, ये आखिरी क्लास की। ठीक है। अब ये जो आपने क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, जिस बात की ना समझ आए उसका आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये इजी भी है, मैं इसे फौरन यहीं पे कर दें। ये देखें सवाल नंबर है 5, फेल माजी को मुजारे में तब्दील करना है, तो करें ना जरा किस फेल माजी को फेल मुजारे में तब्दील। जिस सीगे में है उसी सीगे में तब्दील करना है। अब हारा जिता, ये कौन सा सीगा है फेल माजी का, इसका क्या माना होगा? जी, हारा जिता, हारिज होता है। हाँ, वो निकला मैं। तू निकलता, ता के ऊपर जबर है, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर है बच्चों, यही तो आप अलामत भूल जाते हैं, तर्जमा इसी तरह गलत करते हैं आप लोग। ता के ऊपर जबर नहीं है तो फेल माजी में जब ता के ऊपर जबर आएगी वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए नहीं है। अब दूसरे वाले को गौर से देखें, उसमें ता के ऊपर जज़म है, जब ता के ऊपर जज़म आ जाती है फेल माजी में तो वो कौन सा सीगा होता है? जी, ये स्टूडेंट भूल जाते हैं आप लोग। ता जब साकिन होगी, अब इसका ये कैसे पढ़ेंगे हम इसको, अगले जो सेकंड वाले लफ्ज को? नाज़रत। नाजारात। अब ये नाजारात ता पे साकिन है, ये कौन सा सीगा है, क्या माना होगा इसका? वाहिद मोइनस गायब। हर नाजरत, वो एक औरत देखती है। फिर आगे देखिए ता के ऊपर पेश है, अब जब ता के ऊपर पेश आएगी तो ये कौन सा सीगा होगा?
واحد حاضر کا کیسے ہو گیا؟ حاضر کا کیسے ہو گیا بچوں؟ ہائے، دیکھ سمجھ نہیں مجھے آ رہی، کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ سب سے آسان چیز متکلم نہیں ہے، پیش جب آ جائے گی فعل ماضی میں تا پہ پیش آ جائے گی تو متکلم ہوگا. یس میم. کیا ہو جاتا ہے بچوں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ 3-4 چیزیں تو اپنے یاد رکھنی ہے. آخری جو اعراب ہے. اب خود بتائیں، جب آپ میتھ کرتے ہیں تو کیا فارمولے یاد نہیں کرتے؟ اسی طرح آپ فزکس وغیرہ میں کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سارے فارمولے یاد نہیں کرنے پڑتے آپ کو؟ نومیریکل جب کرتے ہیں آپ لوگ، اسی طرح یہاں پہ بھی یہ چیز قواعد اس کے یاد کرنے پڑیں گے بچے. یہ تو یاد کرنے والی چیز ہے، کریں گے تو آئے گا. اب نومیریکل ایسے ہی آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو بغیر یاد کیے؟ نو میم یاد کرتے ہیں. یہ بھی بچے یاد کرنا ہے. اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک چیز سیکھ رہے ہو آپ، تو اس کو بھی کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں سب سے بڑی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جس طریقے سے باقی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں نا، جیسے سائنس سبجیکٹ ہو گئے، جیسا ان کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے وہ والی فوقیت فضیلت ہم جو ہے نا عربی کے یا اسلامیات کو نہیں دیتے. ہم اسے مذہب کے ساتھ لگا کے نا تو اس کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، یا کہیں گے یہ بڑی مشکل ہے، یہ تو سیکھی نہیں جائے گی. ہے نا ایسی بات کہ ہم اس کو مذہب کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ وہ پڑھنا ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ بہت مشکل ہے. اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ ہمارے نفس وہ جان لیتے ہیں کہ جب یہ چیز کریں گے مسلمان سے آگاہی حاصل ہو جائے گی تو قرآن کی طرف آ جائیں گے. پھر شیطان بھی پورے زور و شور کے ساتھ کوشش کرتا ہے ذہنوں کو میں یہ بات ڈالنے کی، بڑی مشکل چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے. حالانکہ یہ پھر بھی ایزی ہے. جو آپ لوگ سائنس سبجیکٹ پڑھتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے کہ نہیں؟ یس میم. لیکن وہاں پہ پھر نہیں پڑھا جاتا. ہاں، بات اتنی سی ہے. دیکھیں آپ ہمارے ہاں سائنس سبجیکٹ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اسی وجہ سے اتنی محنت سے ہم لوگ پھر اس سائنس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں. ہمارے ایمز ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ہمیں پیشہ اختیار کرنا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. اور اسی لحاظ سے پھر اتنے طریقے سے ہم اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. لیکن یہی چیز جب وہاں پہ ایسے سبجیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں جو مذہب سے ریلیٹ ہیں، اب دیکھیں جیسے عربی کو لگا لیں، حالانکہ یہ ایک سبجیکٹ ہے عربی زبان، لیکن ہم اس کو مذہب کے ساتھ ٹچ کر کے نا تو ہم اسے جو ہے نا بڑا وہ اس کو ہلکا پھلکا سمجھ لیتے ہیں، یا کہیں گے کہ یہ بہت ہی مشکل عربی آتی نہیں ہے. حالانکہ وہی چیز ہے جیسے باقی آپ سیکھ رہے ہو انگلش زبان، جب آپ سیکھتے ہیں انگلش گرامر سیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ سارے قواعد آپ کو یاد رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ بچوں یاد رکھیں، بار بار بولیں. ایک چیز آپ سیکھ لیں تو اس کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ صرف چند قواعد، اور عربی کی تو ہے بھی بڑا شارٹ سا ہے. ابھی تک جتنا آپ نے پڑھا اس میں بڑی شارٹ چیزیں ہیں، اور پھر بھی آپ بھول جاتے ہیں. بار بار وہی ترجمہ کرتے ہیں، پھر غلط ہو جاتا ہے. اور یہی ترجمہ جب اسی طرح آپ یاد کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر غلط ترجمہ کریں گے آپ، پھر بات کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی، غلط سمجھیں گے آپ. ٹھیک ہے؟ تو پلیز اس چیز کو غور کریں اس پہ، اور اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دے جیسے باقی سبجیکٹ کو دیتے ہیں ہم لوگ. چلیں جی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ہوگی. اس چیز کو اب آپ نے ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر کے کل آنا ہے. ٹھیک ہے؟ یس میم، انشاءاللہ صحیح کر کے آئیں گے. ہاں جی، جتنا کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند چیز ہے. اور اٹینڈنس جو ہے، اٹینڈنس ہر بچہ جو ہے شروع کرے. رول نمبر 1 سے اٹینڈنس شروع کر دیں. آگے آگے خود ہر بچہ بولتا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہو پریزنٹ ہے آپ کے.
جی رول نمبر 6 present. ٹھیک ہے. نیکسٹ بولتے جائیں, بار بار کہنا نہ مجھے پڑے. رول نمبر 8 present. رول نمبر 9 present میم. ٹھیک ہے. نیکسٹ بچے جو بھی بولتے جائیں فوراً 9 کے بعد کدھر ہے, 10 کدھر ہے؟ میم 10 نہیں ہے اور شاید 11 بھی present نہیں ہے. رول نمبر 12 present. ٹھیک ہے. رول نمبر 13 present. اوکے. رول نمبر 15 present. Roll number 16 present. Roll number 11 present. Roll number 18 present. Roll number 21 present. Roll number 22 present ma'am. ٹھیک ہے. یہ Roll number- 21 نہیں ہے, 20 ایبسینٹ ہے. Roll number 24 Yes present. ma'am. ٹھیک ہے. Roll number 25 present. 26 present. جی. 28 present. نیکسٹ 29 present. 29 present. ٹھیک ہے. نیکسٹ جلدی جلدی اسٹوڈنٹ, آپ کو خود پتا نہیں 29 کے بعد 30 نے بولنا ہے. 32 present. 33 present. 35 present. 36 Next. present. 37 present. جی. نیکسٹ 39. میم 40 نے ابھی لیو کیا ہے, ان کی کہہ رہی تھی کہ میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گیا, آپ میری اٹینڈنس لگوا دیجیے گا. ابھی ٹھیک ہے. 38 پریزنٹ ہے. 39 present. ٹھیک ہے. 40 present. اوکے. نیکسٹ 42 present. Roll number 43 present ma'am. ٹھیک ہے. 45 present. ٹھیک ہے. جی. 48 present. Ma'am, roll number 20 present. 49 present. اوکے. Ma'am, 46 present. رول نمبر 8 present. شاید میری آواز نہیں تھی گئی. 8 والے اب لاسٹ میں بتائیں گے. ٹھیک ہے. میم رول نمبر 47 میم present. ٹھیک ہے. نیکسٹ 48 49 49 present ma'am. 50 51 52 52 present. 53 54 55 56 Roll number 55 present. Ma'am, roll number 55 present. اوکے. 56 57 58 58 present. 59 59 60 61 present 61 62 Present, ma'am. 63
Present, ma'am. ٹھیک ہے جی, اب لیو کر سکتے ہیں آپ لوگ. Ma'am, roll number 20 present. 46 present. 20 پریزنٹ ہے جی, ٹھیک ہو گیا. میم رول نمبر 8 بھی. ٹھیک ہے, 8 بھی. میم رول نمبر 38 جن کا مائک ایشو ہے وہ کہہ رہی ہیں میری اٹینڈنس لگوا دیں. Ma'am, 46. انہوں نے بھی 30 لیو کر ٹھیک ہے. دیا. ہم, 38 میم. ٹھیک ہے. اب ایبسینٹ بچے ہیں 27, 30, 34, 41, 44, 48, 50, 51, 53, 54. میم 48 پرسینٹ ہے. میم جی 48 پریزنٹ ہے, میں نے بولا پریزنٹ ٹھیک ہے, پہلے بھی. ٹھیک ہے. 53, 55, 56, 57 اور 60. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ma'am, roll number 55 present है, मैंने बोला 2 बार.